سے دعا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. گزشتہ درس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا. اس واقعہ کے ایک ایک پہلو سے یہ بات سورج کی طرح نکھر کے سامنے آتی ہے کہ حضرت یعقوب باوجود اولی العزم پیغمبر ہونے کے، باوجود اللہ کے نبی ہونے کے، عالم الغیب نہیں تھے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کے بیٹے ایک سازش اور تدبیر کی بنا پر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکتے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اپنے شہر سے 2-3 میل دور ایک کنویں میں پڑے ہوئے اپنے لخت جگر کو جا کے نکال لیتے. اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو تقریباً 40 سال یوسف کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھیں سفید نہ ہوتی. اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. جس واقعہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب مصر سے ان کے بھائی لے کر چلتے ہیں تو سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر تان نہ کرو تو آج میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سینکڑوں میل کی مسافت سے انہوں نے یوسف کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، مگر 2 میل دور پڑے ہوئے
بارے میں، کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کے بارے میں انہیں علم نہ ہو سکا. یہ دونوں آنکھیں اگر کھلی رکھی جائیں تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نہ چاہے، وہ نہ بتائے، وہ اطلاع نہ دے تو وقت کے پیغمبر کو غیب کا علم یا غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور اگر اللہ مہربانی کر دے اور اس کا کرم ہو جائے تو پھر سینکڑوں میل کی مسافت سے کرتا چلتا ہے اور اللہ اس کرتے کی خوشبوئیں حضرت یعقوب کو سنگھا دیتے ہیں. اللہ اطلاع دے تو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پتہ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایران کے فارسی کے بہت بڑے شاعر اور ولی ہوئے ہیں. ان کی کتاب گلستان بوستان ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی. فارسی ادب کے بہت بڑے شاعر اور ادیب. وہ اس واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا کر چاہے کنعانش ندیدی بگفتہ مال ماں بر کے جہانت دمے پیدا و دیگر دم نہانت گہے بر تارم آنا نشینے گہے بر پشت پائے خود نہ بینے. ایک بوڑھے عقل مند آدمی سے ایک بندے نے سوال کیا. جس بوڑھے کا بچہ گم ہو گیا تھا، پوچھنے والے نے کہا کہ مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا چلا تو آپ نے خوشبوئیں سونگھ لی، چرا کر چاہے کنعان نشنتی دی، کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو آپ نے کیوں نہ دیکھا؟ فرق کیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا بگفتہ والے ماں بر کے جہانت. اس نے کہا کہ ہماری حالت جو ہے یہ بجلی کے چمکنے کی طرح ہے. دمے پیدا وزیگر دم نہانت. ایک سیکنڈ کے لیے بجلی چمکتی ہے تو سب چیز روشن. دمے پیدا وزیگر دم نہانت. اور دوسرے ہی لمحے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بگفتہ والے ماں بر کے جہانت دمے پیدا وزیگر دم نہانت گہے پر تارا میں آلہ نشینن. اس بوڑھے نے کہا کہ وہ وحی کی بجلی چمکے، اللہ کی وحی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیتے ہیں. گہے پر تارا میں آلہ نشینم گہے پر پشت پائے خود نہ بینم. اور اگر وہ وحی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی پتا. وہ بتائے تو پتا چلتا ہے، نہ بتائے تو پتا. بخاری میں یہ روایت ہے، مسلم میں بھی. حضرت عائشہ کسی سے مانگ کے ہار لے گئی. جنگ میں آپ حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے. واپسی پر حضرت عائشہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئی ہیں، واپس آئی ہیں. قافلے کو چلانے کا جب حکم دیا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا تو ہار گم ہو گیا. صحابہ کرام کو نبی پاک نے فرمایا بھی ہار تلاش کرو، ایک ہار ہے پھر مانگا ہوا ہے واپس کرنا ہے، کرو تلاش.
جس طرف یہ گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، صحابہ اس تلاش کرنے نکلے۔ آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، کاش کہ آپ توجہ دلانے کے علاوہ بھی سمجھ جائیں۔ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابہ کی برابری، صحابی کا مقام بہت بلند، جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا من رانی اور من رانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم اس پر بھی حرام ہے، اور میرے دیکھنے والا اتنا عظیم ہو گیا کہ جس نے اسے دیکھا جہنم اس پر بھی حرام۔ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کی شکل اور چہرہ دیکھنے والوں پر اللہ نے جہنم حرام کرا۔ وہ ہار تلاش کرنے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا تلاش تو کرنا۔ وہ دوبارہ نکلے، صبح کی نماز قضا ہونے کے قریب ہے، ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا، وضو کے لیے وہاں پانی نہیں۔ حضرت عائشہ کی گود میں نبی پاک کا سر ہے، خیمے میں آپ سوئے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے ہیں، انہوں نے 2-3 چوکیں تھی حضرت عائشہ کو دی ہیں کہ سب کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، سارا لشکر رکا ہوا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، پانی جہاں نہیں ملتا ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ ادھر سے تیمم کا حکم آیا، جو یہاں لوگ موجود ہیں انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جو ہار تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں انہیں چونکہ اس حکم کا علم نہیں تھا، ان کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، ہار نہیں ملا، وہ واپس آ گئے، کہا جی ہار تو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا پھر چلو، حضرت عائشہ خود راوی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس اونٹ پہ میں سوار تھی، جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، کہے پر تارا میں آلہ نشینے، کہے پر پشت پائے خود نبی۔ کبھی کبھی ہم عرش کی جان لیا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں اپنے پاؤں کی پشت کا بھی علم ہو۔ سارے صحابہ موجود ہیں، نبی پاک موجود ہیں، ہار کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے، ڈرامہ کر رہے تھے، یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا کہ پتہ تو تھا انہیں کہ ہار فلاں جگہ میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ جنگل میں پھر رہے ہیں تلاش کرنے کے لیے، ماننا پڑے گا کہ انہیں ہار کی جگہ کا علم ہو۔ بخاری ہی کی روایت، نبی پاک لشکر کے ساتھ خچر سے اترے، سستی کی وجہ سے خچر باندھنا یاد نہیں رہا کسی صحابی کو، خچر کا جس طرح منہ آیا وہ بھاگ نکلا۔ نبی پاک نے فرمایا بھی تلاش کرو، اب صحابہ خچر کی تلاش میں ہے، خچر نہیں ملتا، آ گئے، انہوں نے کہا کہ خچر تو نہیں ملتا ہے، آپ نے فرمایا دوبارہ تلاش کرو، دوبارہ تلاش کے لیے نکلے، خچر پھر بھی نہ ملا۔ اتنے میں یہ حدیث کے لفظ ہیں، اتنے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ فلاں جھاڑیاں جو ہیں ان جھاڑیوں میں خچر کی لگام پھنسی ہوئی ہے اور وہ وہاں رکا ہوا ہے، جاؤ وہاں سے لے کے آؤ۔ یعنی اللہ نہ بتائے، اللہ اطلاع نہ دے تو غیب کی باتوں کا علم کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ۔ اور اگر اللہ بتانے پر آ جائے تو پھر مصر سے کرتا چلتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میل کی مسافت سے اس کی خوشبوئیں سونگ لیتے۔ یہ تو میں نے اشارہ کرنا تھا کہ گزشتہ درس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا جو واقعہ بیان ہوا، یہ وضاحت کرتے ہیں کسی کے ذہن میں آئے کہ جی وہ خوشبو انہوں نے سونگ لی، آپ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ میں وضاحت میں نے کی۔ انبیاء کے زمرہ میں جماعت میں ایک اولی العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مقدس میں جتنا تذکرہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے اتنا تذکرہ کسی نبی کا بھی نہیں۔
سورت آراف دیکھیے، سورت طٰہٰ دیکھیے، سورت قصص دیکھیے، سورت شعراء دیکھیے، ڈھیر ساری صورتوں میں سورت نمل دیکھیے، ان کا قصہ سورت بقرہ دیکھیے. مشقتیں، ہجرتیں، ایک وہ دکھ برداشت کرنے پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسری تکلیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی اپنی قوم کی طرف سے. اپنی قوم نے ستایا، پریشان کیا، غم میں مبتلا کیا. آپ سوچ سکتے ہیں 40 سال محنت کی ہے پیغمبر نے، 40 سال مسائل اٹھائے، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، فرعون سے ٹکر لی، فرعون کا مقابلہ کیا، جادوگروں کا مقابلہ کیا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. پھر وہاں سے ہجرت کے لیے لوگوں کو لے کے نکلے. سمندر نے 12 رستے دے دیے اور اللہ نے قوم کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا. انعامات کی بارش ہوئی، بادلوں نے سروں پہ سایہ کر لیا، اللہ نے کھانے کے لیے مال سلوا دے دیے. پانی جنگل میں نہیں ملتا تھا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پتھر پہ لاٹھی مار، ہم 12 چشمے جاری کر دیتے. ہر قبیلے کا الگ چشمہ، پانی دے دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوا دے دیا، انعامات کی بارش برسائی. 40 سال پیغمبر نے محنت کی ہے قوم پر، 40 سال دن رات ایک کی ہے. جب کچھ سکون ہوا، فرعون سے نجات مل گئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کو دور پہ آج 40 دنوں کے لیے ہم آپ کو توریت کتاب دیتے ہیں جس میں احکام ہے، ارکان ہے، فرمان ہے، اس پر تیری قوم عمل کرے. موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے ہیں توریت لینے کے لیے. پیچھے ایک آدمی جس کا نام سامری ہے، اس نے سونے اور چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا ہے. اس میں اس طرح سوراخ رکھے ہیں کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی ہے، دوسری طرف سے ہوا نکلتی ہے تو بچڑے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اس نے وہ کاریگری کی اور اس بچڑے سے ماں کی آواز پیدا ہوئی. یوں ہی اس بچڑے نے ماں کی. قوم نے کہا موسیٰ رب کو تلاش کرنے دور پہ گیا ہوا ہے، رب تو یہ ہے، تمہارا ہمارا معبود یہ ہے، تمہارا ہمارا رب یہ ہے. مجھے بتائیے 40 سال کی پیغمبر کی محنت ہو اور قوم جو ہے وہ بچڑے کی ماں پہ قربان کر دے، کیا بیتی ہوگی پیغمبر کے دل پر؟ 40 سال کی محنت. اسی لیے تو جب واپس آئے تو توریت کی جو تختیاں لی ہوئی تھی، تختیوں پہ توریت لکھی ہوئی ہے، خدا کی کتاب. اللہ اکبر، غصے میں کانپ رہے ہیں. تختیاں ہاتھ سے گر گئیں، تختیاں ہاتھ سے گر گئیں. اور اپنے بڑے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے کہ ان کا خیال کرنا. ہارون کے بال بھی پکڑ لیے، ہارون کی داڑھی پکڑ لی، کھینچتے ہیں اپنی طرف اور وہ کہتے ہیں جب نہ اور میرے ماں جائے بھائی اور مجھے رسوا نہ کرو ان لوگوں کے سامنے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے تو اس لیے انہیں نہیں روکا کہ کہیں قوم 2 حصوں میں بٹ نہ جائے. بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی ہے، بڑے بھائی کے بال پکڑ کے گھسیٹے ہیں، خود کانپ رہے ہیں اور توریت کی تختیاں جو ہے وہ زمین پہ گر گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے قرآن نے زیادہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کو دشمنوں سے بھی تکلیفیں پہنچی تھیں اور اپنوں سے بھی دکھ پہنچے تھے. جب سب کچھ ہو گیا، انہیں رستہ مل گیا، سمندر سے یہ پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا. اور شکر کرو اللہ کے بندوں، تمہارے دشمن کو اللہ نے تباہ کر دیا. سمندر پار کر کے آگے گئے نا تو ایک قوم کو دیکھا وہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں سنوی کی وجہ بنا دینا. اب موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ ہمیں بھی ایک اس طرح کا الہ بنا دے جس کی ہم پوجا پاٹ کریں. چنانچہ جب اللہ نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، شام تمہارے لیے بیت المقدس فتح کر دیتی ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، تمہارا آبائی وطن ہے اور جس قوم نے تمہیں مار 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 کے نکالا تھا ہم اس قوم کو رسوا کر دیں گے، تمہیں وہاں بھیج دیتی ہیں. تو قوم کہتی ہے تو جا اور تیرا رب جائے، لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہاں ہاں اگر کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بتا دینا، پھر ہم آ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی؟ عجیب قوم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے قرآن پاک نے زیادہ کیا کہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ پر مصائب آئیں گے، حضرت موسیٰ کی طرح بہادر ہو کے برداشت کرنا. ایک میرے پیغمبر نے ذرا بھی اس میں نرمی نہیں دکھائی،
پوری بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میرے پیغمبر نے میرا مسئلہ بیان کیا اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر بیان کیا۔ یہ اولی العزم پیغمبر ہے، اللہ نے انہیں توریت عطا کی ہے، اور ان سے اللہ نے جبریل کے واسطہ کے بغیر خود کلام کیا۔ کوہ طور پہ بلا کے ہم کلامی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ یہ صاحب کتاب پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ابھی پیغمبر نہیں بنے تو مصر سے یہ بھاگ کھڑے ہوئے، ایک بندے کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، تو مقدمہ چلا تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ بھاگتے بھاگتے مدین آ گئے۔ مدین میں اللہ تعالی نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پناہ دے دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت شعیب نے ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ حق مار یہ رکھا گیا کہ تم 8 سال میری خدمت کرو، 10 سال مکمل کر دو تو تمہاری مرضی ہے، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، بھیڑ بکریاں ریوڑ انہوں نے بنا لیا۔ 10 سال جب مدت پوری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر کی طرف مدین سے واپس آنا چاہتی ہیں کہ میں اب واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بیوی ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، ریوڑ ساتھ ہے۔ آتے آتے قرآن اس سفر کا ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں بنے، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے نہیں، پیغمبر بنے نہیں، لیکن نبی نبوت سے پہلے بھی اتنا بلند ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے ولی اس کے پاؤں کی مٹی کو بھی چھو نہیں سکتے۔ وہ پیغمبر بننے والا ہوتا ہے اور اس کی اللہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان پہ بادل آ گئے، یخ بستہ سردی ہے، اندھیرا چھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھول گئے، وطن کا راستہ بھول گئے۔ ادھر وطن کا ذرا تصور کیجیے، پیدل سفر ہو، جنگل ہو، بیوی ساتھ ہو، بچے ساتھ ہو، لیکن اس وقت فرعون کی اگر حکومت تھی لیکن لگتا ایسے ہے کہ امن تھا۔ یہ ہماری طرح حالات نہیں تھے کہ رات کے وقت کوئی سفر بندہ نہیں کر سکتا، اب تو دن میں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں نے پیروں کی گاڑی چھین لی اور وہ پیر صاحبان پولیس کو کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی ڈھونڈ کے دو، لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اپنی گاڑی ڈھونڈنے کے لیے پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دکھاتا ہے نا باتیں۔ رات کا وقت ہے، سردیاں ہیں، بادل ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچے ہیں، ریوڑ ہیں، مصر کی طرف آ رہے ہیں، راستہ بھولتے ہیں اور بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، بچہ ہونے کی تکلیف شروع ہو گئی بیوی کو۔ اکیلا پیغمبر ہے، ایک عورت ہے، اب اس کا تصور کیجئے کہ کیا بیتی ہوگی۔ قرآن نے اب اس واقعے کو ذکر کیا، ذرا دیکھیے اسی صفحے 282 پر سورۃ طٰہٰ۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا پہنچی آپ کو بات موسیٰ کی، کیا پہنچی آپ کو بات، قصہ، واقعہ موسیٰ کا، اذ رأى نارا، جب انہوں نے دیکھا تھا کس کو، آگ کو۔ رستہ بھول گئے، سردی ہے، دور آگ نظر آئی۔ فقال لأهله، بس حضرت موسیٰ نے کہا اپنی اہل سے، کون مراد ہے، بیوی، اہل بیت۔ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے، بیوی کا۔ فقال لأهله، حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی اہل سے، اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے، امکثو، تم ٹھہرو، یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ، میں آگ دیکھ رہا ہوں، تم یہیں ٹھہرو، لعلی، شاید کہ، ہو سکتا ہے، لعلی، شاید، یا ہو سکتا ہے، آتیکم،
میں لے آؤں تمہارے پاس منہا وہاں سے بے قبسن ایک انگارہ چنگاری، وہاں سے آگ لاؤں گا، ایک انگارہ لاؤں گا، ایک چنگاری لاؤں گا، یہاں آگ دہکائیں گے، پھینکیں گے اور سردی دور کریں گے۔ میں انگارہ لے کے آتا ہوں وہاں، او آجی دو، یا میں پاؤں گا النار اس آگ کی جگہ پر ہدن راستہ بتانے والا۔ یعنی اگر میں انگارہ نہ لا سکا اس سفر میں، سردی ہے، انگارہ میں وہاں سے نہ لا سکا، تو پھر آگ جو جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، وہاں کوئی رونق ہوگی، تو میں اس سے مصر کا رستہ پوچھ لوں گا، رستہ بتانے والا وہاں کوئی ہوگا، میں اس سے پوچھوں گا کہ مصر کو کون سا رستہ جاتا ہے۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس، اب یہ تفصیل حدیث کی کتابوں میں، قرآن تو بنیادی چیزوں کا ذکر کرتا ہے، کہتی ہیں کہ آگ جو تھی وہ درخت پہ جل رہی تھی اور درخت بھی سرسبز، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ جتنی زیادہ آگ جلتی تھی درخت اتنا ہی سبز ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تو اس بات پہ ہوئے کہ جتنی آگ زیادہ جلتی ہے درخت اتنا زیادہ سبز ہوتا چلا جاتا ہے۔ واپس مڑتے ہیں، آگ قریب آتی ہے، یہ آگ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آگ جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ کچھ دیر تو یہی صورتحال رہی، جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر پیٹ دی، نو دیا، آواز دی گئی، ندا دی گئی، صدا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جس کو آج سمجھ کے آئے ہو یہ آگ نہیں ہے، انی انا ربک، انی انا ربک، میں تیرا رب۔ یہ رب کی تجلی ہے، یہ ہم نے اپنی تجلی اس آگ پہ ڈالی ہے۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ فخلعن علیک، اپنی جوتیاں اتار دیجیے، اپنی جوتیاں اتاریے۔ انک بالوادی المقدس، آپ جس میدان اور وادی میں کھڑے ہیں وہ وادی کیا ہے؟ مقدس ہے، اور اس کا نام ہے طوا۔ یہ مقدس وادی ہے، اس پر آپ جوتیوں سمیت نہیں آ سکتے، جوتیاں اتار دیجیے۔ وَأَنَا کا، اور میں نے آپ کو چن لیا، میں نے آپ کو منتخب کیا، میں نے آپ کو پسند کیا، میں نے آپ کا انتخاب کیا۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر آپ آئے تھے انگارہ لینے، آپ آئے تھے یہاں سے مصر کا راستہ پوچھنے، آپ آگ لینے کے لیے آئے تھے، ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ آپ مصر کا راستہ پوچھنے آئے تھے، ہم نے جنت کا راستہ بتا دیا ہے۔ انا اخترتک، میں نے آپ کو پسند کر لیا، میں نے آپ کو چن لیا۔ فاستمع لما یوحی، فاسمع نہیں، سن نہ، سن، بلکہ فرمایا فاستمع، میرے پیغمبر ان کانوں سے بھی سن اور دل کے کانوں سے بھی غور کر، غور سے سن، غور سے سن۔ لما یوحی، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جو ہم آپ پر وحی بھیج رہے ہیں، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اس وحی کو غور سے سنیے۔ کیا نہیں؟ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی مسجود نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی غائبانہ دور و نزدیک سے پکارے سننے والا کوئی نہیں ہے جو دور و نزدیک سے تمہاری پکارے سنے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، فاعبدنی، بس آپ میری ہی عبادت کریں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ پیغمبر پہ جو پہلی وحی آئی ہے
وہ توحید پر مشتمل ہے. پہلی وہی کیا ہے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. معلوم ہوتا ہے سارے مسئلوں میں سے اہم مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے، جس کی طرف نبیوں پر وحی کی گئی. آئیے آپ نہیں سمجھے ہوں گے اس سارے قصے کو سن کر، میں اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں، آپ اسے سمجھتے چلے جائیں. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ راستے نہیں بھولا کرتا، جو غیب کا علم رکھتا ہے وہ کسی سے راستے پوچھا بھی نہیں کرتا. جو غیب کا علم رکھتا ہے وہ کسی سے راستے نہیں پوچھا کرتا. اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میں مقدس وادی پہ کھڑا ہوں تو پیغمبر جوتیاں سمیت اس پر کبھی نہ آتا. آپ کو جو پتا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، آپ کبھی جوتیاں سمیت مسجد میں آئے نہیں آئے. آپ کو علم ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، جہاں جوتیاں سمیت نہیں آنا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہوتا کہ یہ مقدس وادی ہے، متبرک وادی ہے، یہاں جوتیاں سمیت میں نے نہیں آنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت جوتیاں سمیت کبھی اس وادی پر نہ آتے. اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم ہوتا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ رب کی تجلی ہے، تو اپنی بیوی کو کبھی نہ کہتے انی آنست نارا، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آگ دیکھ رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم جو ہے وہ نہیں. آگے ذرا دیکھیے، وہی شروع ہو گئی، پہلی وہی اللہ نے اتاری. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 9 پہ چلے جائیے، آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 17 پہ چلے جائیے. مل گیا جی، تیسری سطر ہے جی، اگلا صفحہ 283 اسی سورت کا، سورت طٰہٰ صفحہ 283 آیت نمبر 17 مل گیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہی پہلی آ گئی، پیغمبر بن گئے. پہلے تو چلو نبی نہیں تھے، اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر بن گئے. اب نبوت کا تاج سر پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ، کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عصا، سوٹا، لاٹھی. یہ لاٹھی ہے. کیوں پوچھا اللہ نے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے؟ سوال کیوں کیا اللہ نے؟ سوال اللہ نے اس لیے کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس لاٹھی کی حیت اور شکل اور صورت کو رب نے کیا کرنا تھا؟ بدلنا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح اللہ پکا رہے ہیں، اپنی زبان سے بولو کہ یہ کیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اور چند منٹوں کے بعد وہ لاٹھی نہ رہی، کوئی اور چیز بن گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پکانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اقرار کروانے کے لیے اللہ پوچھتے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، سوٹی ہے، عصا ہے. اللہ نے پوچھا تھا کیا ہے، انہوں نے کہا لاٹھی ہے. اللہ خیر چلا، جواب تو ہو گیا تھا، یہی جواب تھا، بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن تصور کر سکتے ہیں آپ، سوچ سکتے ہیں آپ، کلام ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ اکبر، کلام ہو رہی ہے رب العالمین سے، کلام ہو رہی ہے کائنات کے خالق سے، اور وہ کلام کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہا کہ بات تھوڑی سی، یہ محب اور محبوب کی باتیں، یہ محب اور محبوب کی باتیں، وہ چاہتے تھے کہ بات تھوڑی سی لمبی ہو. اللہ سے جو ہم کلامی ہو گئی تو جواب تو ہو گیا تھا کہ یہ لاٹھی ہے، لیکن نہیں،
اللہ سے بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لطف آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتوکل علیہ، میں اس لاٹھی پہ ٹیک لگاتا ہوں. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کرتے کیا ہو. اتوکل علیہ، میں اس لاٹھی پہ کیا لگاتا ہوں؟ ٹیک لگاتا ہوں. یعنی بکریاں چراتے 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 چلتے چلتے جب بندہ تھک جاتا ہے تو لاٹھی کا جو ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، تھکاوٹ دور کرتا ہوں. اتوکل علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ نقل کیا قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سمجھایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب سمجھتے تھے اور کہتے تھے وہ ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور یہودیوں، جو شخص اور جو شخصیت بکریاں چرا کے تھک جاتا ہو اور تھک کے لاٹھیوں کے ٹیک لگا لیتا ہو وہ مشکل کشا نہیں. مشکل کشا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور تھکاوٹ کا اثر بھی نہ ہو. وہ تو تھکتے ہیں، تھک کے لاٹھیوں کا ٹیک لگاتے ہیں. توکل علیہ وأحش بها على غنمی، اور میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اس لاٹھی کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اوپر سے آڈر آیا ہوگا نا کہ کہاں کھڑے ہو، کس سے کلام ہو رہی ہے، بات کو لمبا طویل کیوں کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے کہا ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں. سانپ مار لیا، موذی جانور مار لیا، کسی نقصان دینے والے جانور کو مار لیا، کبھی کبھی مین شین رے کاف سے تاثرہ ہو گیا اس کی مرمت کر دی. اس لیے یہ رکھا ہے. اس پر ٹیک لگاتا ہوں، پتے جاتا ہوں، بہت سے فائدے ہیں اس کے. اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، القھا یا موسیٰ، ڈال اس لاٹھی کو اے موسیٰ. فالقاھا، بس حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو ڈالا. فاذا ہی حیۃ، بس اسی وقت وہ ہو گیا اژدہا، دوڑتا، اژدہا بن گیا، دوڑتا تھا وہ، دوڑتا. کسی جگہ پہ اللہ نے اسے کہا کانہا جان، کسی جگہ فرمایا حیۃ اژدہا، کسی جگہ فرمایا باریک سانپ. مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وجود کے لحاظ سے تو اژدہا بن گیا، لیکن دوڑنے کے لحاظ سے وہ کیا تھا؟ پتلے سانپ سے بھی زیادہ تیز تھا. دوڑتا پتلے سانپ سے بھی زیادہ تھا، لیکن وجود کے لحاظ سے وہ اژدہا بن گیا. فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، بس وہ اسی وقت ہو گیا سانپ، دوڑتا ہوا، دوڑ رہا تھا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ لاٹھی سانپ بنی تو حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. اور ہم نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو کہا کہ ذرا پیچھا کر، لگو ذرا پیچھے. اب سانپ پیچھے پیچھے ہے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں. ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا. اس آیت سے بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا. کالا، اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور خوف معلوم ہوتا ہے کہ خوف تو حضرت موسیٰ کو تھا، ڈر تو تھا موسیٰ علیہ السلام کو، خوف تو آ گیا تھا دل میں. وہ جو ایک بشری خوف ہوتا ہے سانپ کا، سانپ کا ایک جو فطرتی خوف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی آیا. اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں پہلی حالت میں. اس کو پکڑو، جو ہی تم ہاتھ لگاؤ گے ہم پہلی حالت میں لوٹا دیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا لپیٹنا شروع کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ سے کپڑا لپیٹنا شروع. جبریل پاس کھڑے تھے. جبریل نے کہا اگر اللہ نہ بچانا چاہے تو کپڑا بچا لے گا، کیا کر رہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کے نا سانپ کے منہ میں ٹھوک دیا. پر جو ہی ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا لگا تنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو اسی وقت کیا بن گئی؟ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی زمین پہ گری ہے، پھینکی ہے، اس کی حیت بدلی ہے، سانپ کی شکل میں، سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی خوف کبھی نہ ڈرتے، کبھی نہ خوف کرتے. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ معجزہ برحق ہے، اور معجزہ صادر ہوتا ہے انبیاء کے ہاتھ پر، اور معجزات کا جو منکر ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزے سرزد کیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے. حضرت سلیمان کا تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے. وہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتی ہیں، مردوں تک کو باذن اللہ. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنتی ہے، گلزار بنتی ہے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا لیا جاتا ہے. نبی پاک چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ نبی پاک کا قرآن پاک ہے. اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں. حضرت سارے نبیوں کے معجزے ان کی وفات کے بعد ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اب سانپ نہیں بنتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب مردوں کو زندہ نہیں کرتے. تمام انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک محدود تھے. ہمارے نبی پاک کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا وہ قیامت تک باقی رہے. قرآن پاک معجزہ دیا. اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو معراج کا معجزہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فقاب قوسین او ادنیٰ فأوحیٰ الی عبدہ ما معراج کروایا، اسی جسم کے ساتھ کروایا. یہ معجزات برحق ہیں. ان کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. برحق ہے یہ معجزے. فرق صرف اتنا ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ میں سرزد ہوتا ہے، لیکن اس میں اختیار نبی کا نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے. اختیار کس کا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ سرزد ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں. چلو آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاؤں ایک بات. معجزے کی بات آئی تو تھوڑی سی اس پہ بحث کر لیں. معراج پہ نبی پاک ہے مکہ سے بیت المقدس. بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، اس سے اوپر. معراج کا معنی کیا ہے؟ سیڑھی. معراج کا لفظی معنی کیا ہے؟ عروج کا آلہ، بلندی کا آلہ. وہ کیا ہے؟ سیڑھی. تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک سیڑھی لگائی گئی آسمان کی طرف. نبی پاک اس کے ذریعے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر 5ویں، 6، 7ویں بیت المعمور، پھر سدرۃ المنتہا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہاں تک لے گیا جہاں تک آج تک کوئی پہنچا بھی نہیں، قیامت تک کوئی پہنچے گا نہیں. کہ حالات نبی پاک کو بتائے، نبیوں سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ تک پہنچے، انہوں نے تحفے دیے، انہوں نے تحفے جواب میں نبی پاک کو دیے. وقت کتنا لگا جی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات. اور لیلن پہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے، قلت بیان کر رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور پوری رات نہیں، لیلن، رات کا بھی کچھ حصہ. علماء دیوبند کو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، نبی کو نہیں مانتے، نبی کی گستاخی کرتے ہیں. سید دولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آسمانوں پہ لے گیا سیر کروانے کے لیے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی وزیر اعظم کی گاڑی آ رہی ہو، یا صدر کی گاڑی آ رہی ہو، یا بادشاہ کی گاڑی آ رہی ہو،
جس چوک سے گزرنا ہو وہاں ٹریفک دائیں بائیں کی آگے پیچھے کی روک دی جاتی ہے کہ صدر کی گاڑی گزر رہی ہے، وزیر اعظم کی گاڑی گزر رہی ہے۔ اللہ نے جب مہمان بنا کے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا تو کائنات کے نظام کو اللہ نے تھام دیا کہ رک جاؤ، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رک جائے، آج میرے نبی آ رہے ہیں۔ تو ذمہ داروں کو سمجھا رہے تھے جاتا ہے، روک دیا شاہ صاحب نے جتنا کو پوچھا کوئی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہ جتنا کیا شاہ جی کخ بھی سمجھ نہیں آئی، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ شاہ صاحب نے پھر بیان کیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا کہ اللہ تعالیٰ نے تھام دیا، روک دیا کائنات کو۔ شاہ جی نے فرمایا سمجھ آئی نہیں، انہوں نے کہا شاہ جی کخ سمجھ نہیں۔ شاہ صاحب پھر شاہ صاحب اس کی تقریر کی بہاریں ہوتی تھی۔ شاہ صاحب نے فرمایا تیرے لونگ دا بیا لشکارا تے حالیاں نے حال ڈک لے، ہوں سمجھ آئی نہیں؟ جتا آخیا جی ڈاڈی سمجھ آئی، جتا آخیا ڈاڈی سمجھ آئی کہ ہوں سمجھ آئی، سب چیز رک گئی، رک جاؤ۔ اللہ نے آسمان سے بلا لیلا، رات کا ایک حصہ کرا، اور یہی پیغمبر 5-6 مہینے کے بعد مکے سے نکلتے ہیں، مدینے جانا ہے، 400-450 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور یہی سڑک ہے جو آج سعودی عرب کے حکمرانوں نے بنا دی ہے۔ یہ جو آج مکے سے مدینہ سڑک جا رہی ہے جس پہ ٹریفک چلتی ہے، یہ عین اس رستے پہ حکومت نے بنائی ہے جس رستے سے نبی پاک اور ابو بکر گزر کے گئے۔ یہ شاہراہ ہجرت ہے، وہ بدر والا رستہ ختم کر دیا ہے سعودیہ نے، یہ وہ سڑک بنائی ہے جو شاہراہ ہجرت تھی۔ میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تھا تو میں نے وہ مکان دیکھا تھا جو حضرت ابو بکر کا مکان تھا، اور جہاں سے نہر زبیدہ گزر رہی ہے اور جہاں چھوٹی سی مسجد ہے۔ لیکن ہم جب دوسری دفعہ گئے تو وہاں مارکیٹیں بن گئی تھیں، وہ مسجد بھی کوئی نہیں، حضرت ابو بکر کا وہ مکان بھی کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم 88 میں گئے تھے تو ہم نے وہ مکان دیکھا تھا۔ باب عبدالعزیز سے بندہ نکلے، مصفلا محلے میں آئے تو مصفلا محلے میں ایک پنجاب ہوٹل سامنے آتا ہے، پنجاب ہوٹل سے ایک گلی اندر جاتی تھی، اس گلی میں اندر آپ چلے جائیں تو وہ مکان تھا۔ نبی پاک اسی رستے سے آ کے اس مکان میں گئے تھے، وہاں سے حضرت ابو بکر کو لے کر نبی پاک باہر نکلے تھے اور اسی رستے سے گئے تھے جس رستے پہ آج سڑک بنا دی گئی، شاہراہ ہجرت ہے۔ یہ 400-450 کلومیٹر کا رستہ کتنے دنوں میں طے ہوا جی؟ بتایا آپ؟ 17 دنوں۔ کتنے دنوں میں؟ 17 دنوں میں۔ اور وہ رستہ لیلن کیا تھا؟ وہ معجزہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس میں قوت نبی پاک کی طرف نہیں ہو رہی تھی، اس میں ہاتھ پیغمبر کا تھا اور لے جانے والا سبحان الذی یسرا۔ اور یہاں جب اپنی مرضی سے گئے، اپنی طاقت سے گئے، اپنے پاؤں پہ چل کے گئے تو کتنے دن لگ گئے؟ یہ ہے معجزے میں فرق۔ جب ہجرت کی رات گئے بات آئی، ہجرت کی رات جب مکے اور مدینے کے درمیان کسی رستے پہ نبی پاک پہنچے تو بھوک بڑی محسوس ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ایک ڈیرا نظر آیا، نبی پاک نے فرمایا وہ ڈیرا ہے، چند مکان ہے، کوٹھا ہے، وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، نبی پاک نے فرمایا مائی کچھ کھانے کے لیے ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، نہ یہاں دودھ ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے سامان ہے، نہ کھجوریں ہیں جو میں آپ کی خدمت کروں۔ میرا خامد خود لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بکری ہے نہیں؟ اس نے کہا یہ تو مدتوں سے دودھ نہیں دیتی ہے، خشک ہو چکی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں دودھ دو لوں؟ اس نے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ماں اگر اجازت ہو تو دو لوں، برتن لاؤ۔ ام معبد بعد میں مسلمان ہو گئی، اس عورت کا نام تھا ام معبد، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی، خود بیان کرتی ہے میں تماشا دیکھنے کے لیے برتن اٹھا لائی، میں برتن اٹھا کے لائی، نبی پاک نے بسم اللہ پڑھا اور بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا
معبد کہتی ہے دودھ اس طرح نکلنے لگ گیا جس طرح ساون کی بدلیوں سے بارش برسا کرتی. ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا، چوتھا بھر گیا. نبی پاک نے حضرت ابوبکر کو کہا پیو. جو ایک دو خادم اور ساتھ تھے ان کو پلایا، خود پیا، معبد کو پلایا، فرمایا یہ رکھ لو، خاوند آئے گا تو اس کی خدمت کرنا. ادھر نبی پاک گئے تو خاوند بھی آ گیا. معبد کہتی ہے آج تجھے ایک واقعہ سناؤں. ایک شخص ادھر سے گزرا ہے، خوشبوئیں اپنی پیچھے چھوڑ گیا ہے. معبد جو نقشہ کھینچتی ہے نبی پاک کا، حیران کر کے رکھ دیتی ہے. معبد کہتی ہے سرتاج میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ کون تھا. ایسے محسوس ہوتا تھا 14ویں کا چاند ہمارے گھر میں اتر آیا ہو. 14ویں کا چاند تھا جو ہمارے گھر میں اتر آیا، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر میں رونق بسا کے برکتیں ڈال کے نکل گیا، چلا گیا یہاں. میں تو روکتی رہی، وہ رکا ہی نہیں. یہ واقعہ اس کا. وہ ابو معبد جو تھے وہ پیچھے سے بھاگتے گئے، پھر مدینے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہجرت ہی کی رات کا واقعہ ہے. تو جب یہ ہجرت آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ہجرت کرتے ہوئے 400-450 کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس کو طے کرنے میں کتنے دن صرف ہوتے ہیں؟ 17 دن صرف ہوتے ہیں. اور معراج میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. ایک جگہ اور دیکھیے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. یہی سورت تھا صفحہ 285. اگلا صفحہ، اگلی ایک ورق الٹی ہے. صفحہ 285 آیت نمبر 64 کے درمیان میں آیت نمبر 64 مل گیا جی. پہلے کا پس منظر دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، میں نبی ہوں، میں پیغام لایا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. فرعون نے کہا میرے سوا کوئی اور معبود، کوئی اور ہے؟ تم جادوگر ہو، 10 سال جادو سیکھتے رہے ہو. اس نے پہلے معجزہ مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، لاٹھی سانپ بن گئی. اس نے تھوڑا سا انکار کیا. اژدہا نے اپنا جبڑا جو تھا نیچے والا حصہ محل کے نیچے والے حصے میں، اوپر والا حصہ محل کے اوپر والے حصے میں رکھ کے جھنجھوڑا نا، خدائی تو ساری نکل گئی. کہتا اچھا یہ 10 سال جادو سیکھتے رہے ہو، میں تیرے مقابلے میں جادوگر بناتا ہوں، مقابلہ کرواتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا جو رچ کر نہیں کر بلا. مفسرین نے لکھا ہے اس نے لوگوں مشہوری کروا دی، جتنے بڑے بڑے گدی نشین تھے، جتنے بڑے بڑے، سب کی طرف پیغام بھیجا آ جاؤ بھائی ایک بھابھی آ گیا ہے. مقابلہ بڑا سخت ہے. 70,000 جادوگر اکٹھے، 70,000. سودا طے ہوا. ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم جیت گئے نا تو ڈیزل کا پرمٹ تمہیں دے دیں گے. پرمٹ سارے تمہیں مل جائیں. فرعون نے کہا اگر تم جیت گئے تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میرے دربار میں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہی. یہ بہت بڑا انعام. 70,000 جادوگر میدان میں آئے. ادھر سے اکیلا موحد آ گیا. کرسیاں لگی، بڑا میلہ لگا ہوا تھا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آج پٹائی کیسے ہوتی ہے. ادھر وہ ہے ادھر یہ ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا، ذرا دیکھیے. اجمعوا کیدکم، جادوگر اب آپس میں کہہ رہے ہیں اجمعوا کیدکم، اب جمع کرو اپنی تدبیریں، زور لگاؤ، دلائل اکٹھے کرو، جمع کرو، اکٹھی کرو اپنی تدبیریں. ثم اتوا صفا، پھر آؤ قطار اندر قطار، صفے باندھ کے مقابلے میں آؤ موسیٰ کے. فقد افلح اليوم من استعلا، آج کامیاب وہ ہوگا جو غالب رہے گا. آج پتہ چلے گا کہ غالب کون رہتا ہے. آ گئے میدان میں. قالو، جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا،
تو کچھ ڈالے گا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم پہلے وار کریں، ہم پہلے ڈالیں، یا تو نے کوئی وار کرنا ہے تو کر لے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اسی تیرے کو ڈرے ہوئے کوئی نہیں، ہم پہ روک کوئی نہیں تیرا، گھبرائے ہوئے نہیں ہیں ہم، وار کرنا ہی تو کر لے، ہم پہلے وار کریں یا تم نے پہلے وار کرنا ہے. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا جڑا رش تسی کرنا کر لو، پہلے ڈالو ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، جو تم نے دکھانا ہے لوگوں کو دکھاؤ. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اور اسی وقت ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں اسی وقت یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آتی تھیں، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ کیا ہو رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں. دوڑتی نہیں تھی، حقیقت وہ نہیں دوڑتی تھی، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی جادو کے زور سے، نظریں بند کی لوگوں کی جادو کے زور سے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آتا تھا کہ وہ کیا ہو رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ وہ لاٹیاں دوڑ رہی ہیں، سانپ اور وہ رسیاں جو ہیں وہ دوڑ رہی ہیں، سانپ بن گئے ہیں وہ سارے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، پس دل کے اندر حضرت موسیٰ ڈر گئے. آج کیوں ڈرے؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئے. کیوں ڈرے؟ کیا وجہ ہے ڈرنے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ یا اللہ، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کے اختیار میں ہے، یہ مرضی کے مطابق جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے سامنے چاہیں اپنی لاٹیاں اپنی رسیاں سانپ بنا کے لوگوں کی نظریں بند کر کے دکھا دیں. مولا انہوں نے وار کر لیا، لوگوں کو انہوں نے دکھا دیا، لیکن او میرے اللہ، میری لاٹھی کا سانپ بننا میرے اختیار میں نہیں، وہ تو تیرے اختیار میں ہے. پتہ نہیں میرے اللہ تیری مرضی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. تیجے مولا آج تیری مرضی نہیں نہ بنتی تو میرے پلے کھ نہیں رہتا. ڈر گئے موسیٰ علیہ کہ یا اللہ میری لاٹھی تو میرے اختیار سے سانپ نہیں بنتی، وہ تو تیرے اختیار سے سانپ بنتی ہے میرے اللہ، پتہ نہیں تیری مرضی بنتی بھی ہے کہ نہیں. قلنا لا تخف، ہم نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، انک انت العالی، آج فتح انشاءاللہ تیری ہوگی، بلند تو ہی رہے گا، اوپر تو ہی رہے گا، غالب تو ہی رہے گا. ڈال ذرا اس لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، لاٹھی سانپ بن گئی. صرف بن نہیں گئی، اس نے ان سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے ان کو نگلنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 ہزار 2000 3000 اور سفایا. پھر جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہے. جادوگروں نے دیکھا کہ ہم سے بڑا جادوگر بھی اس مصر میں کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو اس سانپ میں موٹاپا پیدا 80,000 ہفتے سے ڈھیڈے چل، اسے تو پھول کے پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی فرق نہیں آ رہا. علم تھا نا جادو کا، جادو جانتے تھے، علم کام آ گیا. علم چاہے جیسا بھی ہو وہ کام ضرور آ جاتا ہے. علم جادو کا آج کام آ گیا ان کے. انہوں نے سمجھا کہ یہ جادو تو نہیں ہے، جادو ہوتا تو یہ حرکت نہ ہوتی جو حرکت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جادوگر اس طرح سجدے میں گر کے ہماری ربوبیت کا اقرار کرنے لگے، معلوم ہوتا تھا کسی نے گردن سے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا اور گردن سے پکڑ کے، اور وہ اقرار کرنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو جادوگروں کے مقابلے میں ان کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت، وہ کبھی نہ ڈرتے، وہ کبھی نہ خوف کھاتے. اور میں نے جو وہ پہلے واقعہ بیان کیا کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، حضرت ہارون کا سر پکڑ لیا، خدا لگتی کہ یہ حضرت ہارون کا کوئی قصور تھا کوئی قصور حضرت ہارون کا؟ حضرت ہارون کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا اس معاملے میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ قصور ان کا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے تو انہوں نے تو ان کو منع کیا، لیکن یہ ہارون کی باتوں کو بھی تسلیم کرنے والے لوگ نہیں تھے. آخر میں پھر ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کو ختم کرتا ہوں. بحث انبیاء کے علم میں نہیں ہے. خدا کے لیے کبھی نہ کہنا کہ جی نبی کا علم گھٹاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو پتہ نہیں ہوتا، نبی کو علم نہیں ہوتا. جب جاتے ہیں جی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں جی، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے جی. یہ انبیاء کا علم گھٹاتے ہیں. خدا کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیجئے، بحث انبیاء کے علم میں نہیں ہے. ایک اللہ سے کم اور ساری دنیا سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ انبیاء کی ذوات گرامیہ ہیں. انبیاء کے پاس